سامعین، آج میں آپ کو سنا رہی ہوں کرشن چندر کی لکھی ہوئی کہانی لالا گھسیٹا رام۔ ساندہ کلا ضلع لاہور کے نیک دل آڑتی لالا گھسیٹا رام کو کون نہیں جانتا۔ آپ ساندہ کلا کے رئیس اعظم ہیں۔ سارا گاؤں آپ کا مقروض ہے۔ گاؤں کے سارے مکان آپ کے ہاں گروی پڑے ہوئے ہیں۔ گاؤں کی ساری بہو بیٹیوں کا زیور آپ کے ہاں رہن ہے۔ اس پر آپ کی شرافت کا یہ حال ہے کہ آج تک کبھی بھولے سے بھی کسی مقروض کی قرکی نہیں ہونے دی۔ اگر وہ سود نہیں دے سکا تو آپ نے سود نہیں لیا۔ انتظار کرتے کرتے کئی سال بیت گئے پر آپ نے نہیں لیا، الٹا اپنے پاس سے کچھ اور روپیہ دے کر اسے کاروبار پر لگا دیا۔ اس طرح سینکڑوں لوگ آپ کی دریا دلی سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اگر کسی نے جھگڑا بھی کیا تو آپ نے ہمیشہ طرح دی اور بات کو ٹال گئے۔ اگر معاملہ عدالت تک پہنچا تو آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خلاف ڈگری لے لی، لیکن اس کی تعمیل کبھی نہیں کرائی۔ لالا گھسیٹا رام کو ہمیشہ عدالت سے ڈگری مل جاتی تھی، کیونکہ عدالت بھی جانتی تھی کہ لالا گھسیٹا رام معاملے کا سچا ہے۔ لالا گھسیٹا رام کے مزاج میں رواداری گھٹی میں پڑی ہے۔ ساندہ کلا میں ہندو کم ہیں اور مسلمان زیادہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے کرموں کی وجہ سے ہمیشہ ہندوؤں سے زیادہ ہی مقروض، زیادہ ضرورت مند، زیادہ پریشان حال دیکھے گئے ہیں۔ لالا گھسیٹا رام اپنے گاؤں کے سارے مسلمانوں کو جانتے ہیں اور ان سے بڑی ملاطفت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ لالا گھسیٹا رام کے منہ سے کبھی کسی مسلمان نے کڑوے بول نہیں سنے، بلکہ بہت سے ہندو تو یہ کہتے سنے گئے کہ لالا گھسیٹا رام ہمیشہ مسلمانوں کی طرفداری کرتے ہیں۔ گو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ لالا گھسیٹا رام راسخ العقیدہ ہندوستانی ہیں۔ وہ ہر روز پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اپنے گھر میں انہوں نے مندر تعمیر کرا رکھا ہے۔ اس میں صبح و شام 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور اپنے معبود کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ وہ ہندو ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں سے بڑی رواداری برتتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال انہوں نے مسجد کے لیے چندہ دیا تھا، اور جمعہ موچی کا انتقال ہوا تو اس کی جوان بیٹی اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی حفاظت بھی لالا گھسیٹا رام نے ہی کی تھی، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی ساندہ خورد کے ایک شریف نیک چلن موچی سے کرائی تھی۔ لالا گھسیٹا رام کبھی کبھی اس جوڑے کو دیکھنے کے لیے ساندہ خورد جایا کرتے تھے اور اس لڑکی کی ہتھیلی پر 2-4 روپے دھر آتے۔ ساندہ خورد کا مسلمان نمبردار بھی لالا گھسیٹا رام کا ہی مقروض تھا اور ہمیشہ لالا کی شرافت کا پنچایت میں سنہری الفاظ سے بیان کرتا۔ لالا گھسیٹا رام کی 2 بیویاں پہلے مر چکی تھیں۔ ان سے 6-7 لڑکے بالے تھے جو اب جوان ہو چکے تھے۔ پھر لالا گھسیٹا رام نے تیسری شادی کر لی اور اپنی مونچھوں اور اپنے بالوں پر خضاب لگانے لگے۔ وہ اکثر ساندہ کلا کے حکیم محمد وارث علوی سے دوا لے کر کھاتے رہتے تھے۔ اس عمر میں بھی ان کی رنگت تانبے کی طرح تھی، اور وہ صبح شام 4 میل پیدل کی سیر کرتے تھے۔ سیر کے اوقات میں وہ اکثر مغربی کنویں پر ضرور ٹھہرتے اور گھڑی 2 گھڑی اپنے گاؤں کی بہو بیٹیوں اور ماؤں سے بات چیت کرتے، ان سے ان کے گھر کے حالات پوچھتے اور ان کی تکالیف میں ان کا حصہ بٹاتے۔ لالا گھسیٹا رام کی ذات پر گاؤں کی عورتوں کا بڑا اعتقاد تھا۔ وہ اکثر دکان پر آتے یا راستے ہی میں انہیں آتے جاتے دیکھ کر ان کا راستہ روک لیتی اور ان سے نجی معاملات میں مشورے کی طلبگار ہوتی۔
3 شادیاں کر کے لالا گھسیٹا رام گھر کے معاملات پر بڑی قدرت حاصل کر چکے تھے، اس لیے ان کے مشورے عورتیں بڑی خوش دلی سے قبول کر لیتی۔ کئی گھرانوں کے برسوں کے پرانے جھگڑے لالا گھسیٹا رام نے اس خوش اسلوبی سے طے کر دیے کہ دن رات لوگ ان کا جس گاتے تھے۔ لالا گھسیٹا رام دسہرہ اور عید بڑی دھوم دھام سے مناتے اور دونوں تقریبوں پر مٹھائی بھی بانٹتے۔ وہ مسلم لیگ کو چندہ دیتے تھے اور کانگریس کو بھی، اور سرکاری وار فنڈ میں بھی انہوں نے ایک معقول رقم ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کی معرفت میں بھیجی تھی، جس کے صلے میں انہیں سرکار عالی نے رائے صاحب کا خطاب عنایت فرمایا تھا۔ اس موقع پر ساندہ کلا کے ہر فرد نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اور گاؤں کی عورتوں نے خوشی کے ڈھولے گائے تھے، اور ساندہ خورت کے مراسیوں اور بھانڈوں نے جو لالا گھسیٹا رام کے مقروض تھے گاؤں والوں کو مفت تماشا دکھایا۔ اس لیے تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب ساندہ کلا میں لوکل بورڈ بنا تو لالا گھسیٹا رام متفقہ رائے سے اس کے صدر مقرر ہوئے۔ تھوڑے دنوں میں ہی لوکل بورڈ اور پنچایتی کمیٹی اور کوآپریٹو بینک میں ہر شخص لالا گھسیٹا رام کے گن گانے لگا۔ کوآپریٹو بینک تو ایک طرح سے لالا گھسیٹا رام کا نجی بینک ہو گیا، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ حصہ داری لالا گھسیٹا رام کی تھی۔ دوسرے گاؤں والوں کو ایک دوسرے پر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا لالا گھسیٹا رام پر۔ تھوڑے ہی دنوں بعد لالا جی کی شہرت ساندہ کلا اور ساندہ خورت سے آگے بڑھ کر موضع جدو میں پہنچ گئی۔ اس گاؤں میں روئی کی فصل بڑی اچھی ہوتی تھی اور شیخ عمر علی اور لالا پرمانند اس کا بھگتان کرتے تھے، مگر اب موضع جدو کے بھی لالا گھسیٹا رام کے گن گاتے ہیں۔ یہاں لالا نے آڑت کی ایک دکان کھول دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں گاؤں والے جو اس سے پہلے شیخ عمر علی اور لالا پرمانند کے مقروض تھے لالا گھسیٹا رام کے مقروض ہو گئے۔ ان لوگوں میں خود شیخ عمر علی اور لالا پرمانند بھی بہت جلد شامل ہو گئے۔ 15 اگست کے بعد لالا گھسیٹا رام نے ساندہ کلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اب کے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ وہ معدود چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بڑھتے ہوئے طوفان کا اندازہ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ضلع ہوشیارپور میں ایک چھوٹے سے قصبے صدرنگ میں آڑت کی ایک دکان کھولی اور جالندھر کے ایک بینک میں اپنا کھاتہ بھیجوا دیا، اور اپنی تینوں بیویوں کے زیور اور سرکاری تمسک اور جنگی قرضے کی رسیدیں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر ان کے پاس لوگوں کی گروی رکھے ہوئے زیورات اور دوسرے کاغذات اور 50,000 روپے کی رقم ہی باقی رہ گئی تھی۔ جب لالا گھسیٹا رام ساندہ کلا چھوڑنے لگے تو انہیں گاؤں والوں نے رو رو کے روکا، مگر وہ نہیں رکے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے سارے زیور، ان کے کاغذات عورتوں کو ایک ایک کر کے گن گن کے واپس کر دیے اور نوٹوں کی گڈی کو اپنے تہبند کی لپیٹ میں چھپا لیا۔ دکان انہوں نے شیخ عمر علی کے حوالے کی اور اس میں سے حصے داری بھی کر لی۔ پھر انہوں نے ساندہ کلا چھوڑ دیا کیونکہ ان کی نسبت پولیس انسپکٹر صاحب خان نے انہیں ساندہ کلا سے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ وہ پولیس کی ایک لاری میں ساندہ کلا سے رخصت ہوئے اور امرتسر بحفاظت پہنچا دیے گئے۔ صدرنگ کے قصبے میں پہنچ کر انہوں نے اپنے 50,000 کے نوٹ گن لیے اور ان میں سے 30,000 روپے سے انہوں نے صدرنگ میں ایک بہت بڑی حویلی خرید لی جو قصبے سے ذرا دور باہر کھیتوں میں تھی۔
اور کسی زمانے میں صدرنگ کے ایک بڑے زمیندار کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ بہت جلد انہوں نے قصبے میں اپنا رسوخ جما لیا۔ ان کی آڑھت کی دکان چمک گئی کیونکہ غلہ بہت مہنگا ہو رہا تھا اور مغربی پنجاب سے شرناردھی لاکھوں کی تعداد میں چلے آ رہے تھے، اور مشرقی پنجاب سے شرناردھی یعنی مہاجرین یعنی پناہ گزین مسلمان لاکھوں کی تعداد میں پاکستان بھاگے جا رہے تھے۔ اس موقع پر لالا گھسیٹا رام نے شرناردھیوں اور پناہ گزینوں کی کافی مدد کی۔ انہوں نے قصبے میں ایک سیوا دل قائم کیا جو آنے والے ہندوؤں اور جانے والے مسلمان دکھیاروں کی دیکھ بھال میں بڑے زور و شور سے حصہ لیتا تھا۔ بہت جلد علاقے میں لالا گھسیٹا رام کا نام روشن ہو گیا۔ لوگ انہیں اور ان کے جان و مال کو دعائیں دینے لگے۔ علاقے کے بہت سے لوگ جوق در جوق آ کے ان کے پاس اپنا قیمتی سامان گروی رکھنے لگے، مکان رکھنے لگے، اور اس طرح خوشی خوشی مقروض ہوتے گئے۔ سرکار نے انہیں یہاں 2 دکانیں الاٹ کیں اور ایک مکان بھی رہنے کو دیا، جہاں انہوں نے اپنے سیوا دل کا دفتر قائم کر دیا، کیونکہ خود تو وہ اس بڑی حویلی میں رہتے تھے جو قصبے سے بہت دور باہر کھیتوں میں واقع تھی۔ علاقے کے افسر آتے جاتے لالا گھسیٹا رام کے ہاں ٹھہرتے اور ان کی آؤبگت، ان کی سوجھ بوجھ اور عقل و دانش کی بے حد تعریف کرتے۔ کئی لوگ تو تعریف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کہنے لگے کہ لالا گھسیٹا رام کو تو منسٹر ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر لالا گھسیٹا رام بڑی عاجزی سے مسکرانے لگتے۔ 20 نومبر 1947 کو یعنی 15 اگست سے 3 ماہ 5 دن بعد لالا گھسیٹا رام کی حویلی پر پاکستان پولیس کے ایما پر چھاپا مارا گیا اور پولیس نے مسلم اغوا کی ہوئی لڑکیاں وہاں سے برآمد کی۔ لڑکیوں کے بیان کے مطابق گھسیٹا رام ان سے کوئی بدسلوکی نہیں کرتے تھے، وہ صرف لڑکیوں کی آڑت کرتے تھے۔ وہ مسلمان لڑکیاں سستے داموں میں خریدتے اور مہنگے داموں میں بیچ دیتے، نرخ یہ تھا۔ 14 سے 16 برس کی لڑکی 750 سے 1000 روپے تک، 16 سے 25 برس کی لڑکی 300 سے 500 تک، میٹرک پاس لڑکی 1500 روپے، کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی 2000 روپے۔ لڑکیوں کے بیان کے مطابق وہ اب تک سینکڑوں لڑکیوں کا بھگتان کر چکے تھے۔ ان 20 مغویاں لڑکیوں میں ایک ساندہ کلا کی بھی لڑکی تھی جو مشرقی پنجاب میں بیاہی گئی تھی۔ اسے لالا گھسیٹا رام نے خوب پیٹا تھا، اس کی عصمت دری بھی کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ 2000 تولے سونا ساندہ کلا کی عورتوں کو واپس کر کے آئے ہیں۔ جب تک وہ اس کی قیمت وصول نہ کر لیں گے وہ اسی طرح مسلمان لڑکیاں خریدتے اور بیچتے رہیں گے۔ 6 ماہ بعد لالا گھسیٹا رام باعزت بری ہو گئے۔ ان کی آڑت کی دکان پہلے سے بھی زیادہ چلتی ہے، حکام اعلیٰ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ان کی حویلی کے باہر گورکھے پہرا دیتے ہیں اور کبھی کبھی آدھی رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی صدا بلند ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رو رہا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوستان رو رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رو رہا ہے نہ ہندوستان رو رہا ہے، اس حویلی میں انسان رو رہا ہے اور یہ حویلی سرحد کے آر پار دونوں طرف کھڑی ہے۔